سلطان محمد فاتح تاریخ اسلام اور تاریخ عالم کی ان شخصیات میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی غیر معمولی صلاحیتوں، عزم اور قیادت کے ذریعے دنیا کا نقشہ بدل دیا۔ وہ عثمانی سلطنت کے 7ویں سلطان تھے اور ان کا اصل نام محمد ثانی تھا، لیکن قسطنطنیہ کی تاریخی فتح کے بعد وہ محمد فاتح کے نام سے مشہور ہوئے۔ ان کی زندگی صرف ایک فاتح حکمران کی کہانی نہیں بلکہ علم، حکمت، جرأت اور بلند حوصلے کی ایسی داستان ہے جو صدیوں بعد بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ سلطان محمد ثانی 30 مارچ 1432 عیسوی کو عثمانی سلطنت کے شہر ادریانہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد سلطان مراد ثانی عثمانی سلطنت کے ایک طاقتور حکمران تھے۔ بچپن ہی سے محمد فاتح کی تربیت اس انداز میں کی گئی کہ وہ مستقبل میں ایک عظیم فرمانرواں بن سکیں۔ انہیں قرآن مجید، حدیث، فقہ، تاریخ، جغرافیہ، فلسفہ، ریاضی اور عسکری علوم کی تعلیم دی گئی۔ ان کے اساتذہ میں مشہور عالم شیخ الف کاف شمس الدین بھی شامل تھے، جنہوں نے ان کی شخصیت کی تعمیر میں اہم کردار ادا کیا۔ ناظرین کرام، محمد بچپن ہی سے غیر معمولی ذہانت کے مالک تھے۔ وہ عربی، فارسی، ترکی، لاطینی اور یونانی سمیت کئی زبانوں سے واقف تھے۔ انہیں تاریخ کا گہرا مطالعہ کرنے کا شوق تھا۔ وہ سکندر اعظم، خالد بن ولید اور دیگر عظیم فاتحین کی زندگیوں کا بغور مطالعہ کرتے تھے۔ ان کے دل میں ایک خواب ہمیشہ زندہ رہتا تھا اور وہ خواب تھا قسطنطنیہ کی فتح۔ قسطنطنیہ جو آج استنبول کے نام سے جانا جاتا ہے، اس زمانے میں بازنطینی سلطنت کا دارالحکومت تھا۔ یہ شہر انتہائی مضبوط فصیلوں، گہری خندقوں اور جدید دفاعی نظام کی وجہ سے ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا۔ صدیوں تک مسلمان حکمران اس شہر کو فتح کرنے کی کوشش کرتے رہے لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ تاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور بشارت مسلمانوں کے دلوں میں امید جگائے رکھتی تھی کہ ایک دن قسطنطنیہ ضرور فتح ہوگا اور اس کا فاتح بہترین امیر ہوگا۔ ناظرین کرام، 1444 عیسوی میں صرف 12 سال کی عمر میں محمد فاتح پہلی مرتبہ عثمانی سلطنت کے تخت پر بیٹھے، لیکن کم عمری اور سیاسی حالات کی وجہ سے انہیں زیادہ عرصہ حکومت کا موقع نہ ملا۔ چند سال بعد ان کے والد دوبارہ اقتدار میں آ گئے، تاہم اس مختصر دور نے نوجوان محمد ثانی کو حکمرانی اور سیاست کے عملی تجربات فراہم کیے۔ 1451 عیسوی میں سلطان مراد ثانی کے انتقال کے بعد محمد ثانی دوبارہ عثمانی سلطنت کے سلطان بنے۔ اس وقت ان کی عمر صرف 19 سال تھی، لیکن ان کے عزائم بہت بلند تھے۔ تخت سنبھالتے ہی انہوں نے سلطنت کو مضبوط بنانے، فوج کو جدید بنانے اور قسطنطنیہ کی فتح کی تیاری شروع کر دی۔ انہوں نے سب سے پہلے آبنائے فاسفورس کے کنارے ایک عظیم قلعہ تعمیر کروایا جسے رومیلی حصار کہا جاتا ہے۔ اس قلعے کا مقصد قسطنطنیہ کی سمندری رسد کو روکنا تھا۔ ساتھ ہی انہوں نے ایک ماہر ہنگرین انجینئر کی مدد سے اس زمانے کی سب سے بڑی توپیں تعمیر کروائیں۔ ان توپوں میں ایک ایسی عظیم الشان توپ بھی شامل تھی جو کئی 100 کلو وزنی گولے پھینک سکتی تھی۔ 1453 عیسوی میں وہ وقت آن پہنچا جس کا انتظار صدیوں سے کیا جا رہا تھا۔ سلطان محمد فاتح تقریباً 80,000 فوجیوں کے ساتھ قسطنطنیہ کے محاصرے کے لیے روانہ ہوئے۔ شہر کی مضبوط فصیلیں، بازنطینی فوج اور یورپی حمایت ان کے سامنے بڑی رکاوٹیں تھیں، لیکن سلطان کے حوصلے بلند تھے۔ ناظرین کرام، محاصرہ کئی ہفتوں تک جاری رہا۔ عثمانی توپیں مسلسل شہر کی دیواروں پر گولہ باری کرتی رہیں، لیکن شہر اب بھی مضبوطی سے کھڑا تھا۔ ایک اور بڑی مشکل یہ تھی کہ بازنطینیوں نے سمندر کی طرف ایک بڑی زنجیر لگا رکھی تھی، جس کی وجہ سے عثمانی بحری جہاز بندرگاہ میں داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ یہاں سلطان محمد فاتح نے اپنی غیر معمولی ذہانت کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے ایک ایسا منصوبہ بنایا جس نے دنیا کو حیران کر دیا۔
عثمانی جہازوں کو خشکی پر لکڑی کے تختوں اور چکنائی کی مدد سے کھینچ کر پہاڑی راستے سے گزارا گیا اور راتوں رات انہیں بندرگاہ کے اندر اتار دیا گیا۔ صبح جب بازنطینیوں نے دیکھا کہ عثمانی بحریہ ان کے عقب میں موجود ہے تو وہ حیرت اور خوف میں مبتلا ہو گئے۔ آخر کار 29 مئی 1453 عیسوی کا دن آیا جب عثمانی فوج نے فیصلہ کن حملہ کیا۔ شدید جنگ کے بعد شہر کی فصیلوں میں شگاف پڑ گیا اور عثمانی سپاہی شہر کے اندر داخل ہو گئے۔ یوں تقریباً 1000 سال پر محیط بازنطینی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا اور قسطنطنیہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ سلطان محمد فاتح شہر میں داخل ہوئے تو انہوں نے انتقام کے بجائے رحم اور انصاف کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے شہریوں کو امان دی، ان کے جان و مال کے تحفظ کا اعلان کیا اور شہر کی دوبارہ آباد کاری کا آغاز کیا۔ مشہور آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کیا گیا، لیکن شہر کے عیسائی باشندوں کو مذہبی آزادی بھی دی گئی۔ قسطنطنیہ کی فتح کے بعد عثمانی سلطنت ایک عظیم عالمی طاقت بن گئی۔ سلطان محمد فاتح نے شہر کو اپنا دارالحکومت بنایا اور اس کا نام اسلامبول یعنی اسلام کا شہر مشہور ہوا، جو بعد میں استنبول بن گیا۔ فتح قسطنطنیہ کے بعد بھی سلطان محمد فاتح نے فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا۔ انہوں نے بلقان، سربیا، بوسنیا، یونان، البانیہ اور بحیرہ اسود کے کئی علاقوں کو عثمانی سلطنت میں شامل کیا۔ ان کی حکومت کے دوران عثمانی سلطنت 3 براعظموں تک پھیل گئی اور دنیا کی طاقتور ترین ریاستوں میں شمار ہونے لگی۔ سلطان محمد فاتح صرف ایک عظیم سپہ سالار ہی نہیں بلکہ علم و فن کے سرپرست بھی تھے۔ انہوں نے مدارس، مساجد، کتب خانے، ہسپتال اور دیگر عوامی ادارے قائم کیے، مختلف علوم کے ماہرین کو اپنے دربار میں جگہ دی اور علمی ترقی کی حوصلہ افزائی کی۔ وہ خود بھی شعر و ادب سے دلچسپی رکھتے تھے اور مختلف زبانوں میں مطالعہ کرتے تھے۔ ان کی انتظامی صلاحیتیں بھی غیر معمولی تھیں۔ انہوں نے ریاستی قوانین کو منظم کیا، فوجی نظام کو مضبوط بنایا اور سلطنت کے مختلف حصوں کو ایک مؤثر نظام حکومت کے تحت متحد کیا۔ ان کے اقدامات نے عثمانی سلطنت کی بنیادوں کو اتنا مضبوط بنا دیا کہ یہ سلطنت اگلے کئی 100 سال تک قائم رہی۔ 1481 عیسوی میں سلطان محمد فاتح ایک نئی فوجی مہم کی تیاری کر رہے تھے کہ اچانک ان کی طبیعت خراب ہو گئی۔ 3 مئی 1481 کو صرف 49 برس کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی وفات نے پوری عثمانی سلطنت کو سوگوار بنا دیا، کیونکہ وہ صرف ایک سلطان نہیں بلکہ ایک عظیم رہنما اور فاتح تھے۔ آج بھی تاریخ انہیں فتح قسطنطنیہ کے ہیرو، عثمانی سلطنت کے معمار اور دنیا کے عظیم ترین حکمرانوں میں شمار کرتی ہے۔ ان کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ بلند حوصلے، مسلسل محنت، علم سے محبت اور مضبوط ارادہ انسان کو وہ مقام عطا کر سکتا ہے جسے دنیا صدیوں تک یاد رکھتی ہے۔ سلطان محمد فاتح کا نام تاریخ کے صفحات پر ہمیشہ ایک ایسے حکمران کے طور پر زندہ رہے گا جس نے ناممکن کو ممکن بنا کر دکھایا اور اپنے دور کی دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔